قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے کون ہے؟ علم یہ بتاتا ہے کہ ہے کون۔ اب تھوڑی سی تکلیف دے باتیں ہیں، 50 تھی 5 رہ گئی، وہ کس سے مختصر۔ اب اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بات بتانی، بنانے والے نے سوئی کو پکڑا، جب اس کو لگایا چبھن محسوس ہوئی، چیخا، کالا ہوئے وہ کیا بنا رہا ہے زانی، کیا بنا رہا ہے؟ کہنے لگا میں شیر کا پوش بنا رہا ہوں، اس کی پوش، دم بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ دم۔ کہے تو نے مجھے سوئی چبو دی، اتنی تکلیف، اور چھوڑ دے، مجھے پوش نہیں چاہیے، بغیر پوش کے شیر بنا دے۔ کیا کہنے لگا؟ شیر پوش نو بغیر، کچھ ایسا۔ اللہ لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا، کہن والا بھی کمال، جدے واسطے آکھیا بھی او بھی با کمال، تے جس کتاب دے وچ آکھیا او بھی با کمال۔ سمجھ آ رہی ہے کہ تسی سننا چاہ رہے؟ کہن والا بھی کمال، جس دے واسطے آکھیا او بھی بڑا با کمال، تے جس دے وچ آکھیا او بھی بڑا، تے جس رات دے واسطے آکھیا او رات بھی بڑی، تے جس جگہ تے لے گیا وہ بھی بڑی، تے جو اوتھے کیتا او سارے دا سارا ہی بڑا، تے جیڑا آ گیا ہے او دی قسمت بھی۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو سن کے تے انو صحیح طرح سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لم یزل نے اس آیا مبارکہ دا آغاز اقدس جڑا ہے اپنی پاک صفت تو شروع کیتا، سبحان، کم اس طرح دا ہے کہ جڑا انسان دی عقل چ آمن والا۔ اچھا میں جڑا بولنا نا تانوں بلانا بہت ہے، میں آپ کٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تساں جدو بولو گے تانوں سمجھ زیادہ آوے گی۔ اللہ لم یزل نے کم ایڈا وڈا وے، گل اتنی وڈی ہے، واقعہ اتنا زیادہ عظیم و بہت بلند و مرتبے والا واقعہ وے۔ اللہ لم یزل نے دسیا کہ میں اپنے یار نو کھڑیا، کیویں کھڑیا، ایویں تر گیا، جڑا علماء دا سردار ابو الحکم انکار کر کے ابو جہل ہو گیا، انکار کر کے۔ انسان کی عقل میں آنے والی بات، یہ نبی کے لیے معجزہ اسی کو تو کہتے ہیں، انسان کی عقل سے بالا تر بات ہے۔ اور جب آغاز بالا تر بات کا کرنا تو رب نے کہا محبوب تو پیچھے، میں تیرا گارڈ، سامنے اپنی صفت کو لاؤں گا، اپنی صفت کو لایا۔ جو کوئی بات کرے گا پہلے خدا سامنے آئے گا، محبوب تجھے کوئی بات کر نہ سکے، اس واسطے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، محبوب پاک ہے وہ ذات۔ اچھا ایسی ذات کی جس کے اوپر کوئی بات کر سکتا نہیں، رب بالکل سچا، کوئی انکار کرے تو ایمان سلامت رہتا۔ رب نے اپنے نام سے اپنی صفت سے آغاز کیا، انکار کر کے تو کوئی دکھائے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، محبوب میں نے کرنا ہے، میں لے کے جاؤں گا تجھے، میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ اس لیے کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس کے اوپر عیب کوئی قدغن لگانے کی کوئی جرت کر سکتا نہیں ہے۔ لے گیا اپنے بندہ خاص کو، اسرا، اچھا ایسا سفر کروایا جہاں پر، ایسا سفر کروایا جہاں پر نہ فرشتے کی روح نہ کسی رسول کی روح پہنچ سکتی ہے۔ کہا محبوب میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس طرح اس کی قدرت کے لائق ہے، مولا میں محبوب تجھے میں وہاں لے جاؤں گا جہاں پر نہ کوئی فرشتہ نہ فرشتے کی روح، نہ جہاں پر نہ کوئی نبی نہ نبی کی روح، نہ مخلوق نہ مخلوق کا خیال پہنچ سکے۔ محبوب میں وہاں پر تجھے لے جاؤں گا تاکہ خلقتا مبرأ من کل عیب، کوئی عیب سے ذات، ایسی ذات کو پیدا کر دیا جو بغیر عیب والی ہے، محبوب کوئی عیب بھی نہ پیدا کر سکے۔ میں وہاں پر تجھے لے جاؤں گا اور وہاں پر جا کے تجھے اپنے پاس بلا کے تجھ سے باتیں کروں گا،
تاکہ عام نبیوں میں اور تجھ میں کوئی فرق تو واضح ہو جائے نا۔ اچھا آگے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا بعبدہ، کیا کہا؟ عبدہ، عبد ہونا الگ بات ہے، عبد ہونا الگ بات ہے۔ اساں سارے کہنے ہیں میں اللہ دا بندہ، میں اللہ دا بندہ، عبداللہ، عبد الرحمن، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے۔ حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں، عمرے سب سے زیادہ محلے میں نے ہی کر رکھے ہیں، کوئی اور مجھ سے زیادہ عمرہ حاجی ہے ہی نہیں، سب سے زیادہ نیک صالح بندہ میں ہی ہوں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں عبداللہ میں ہوں۔ مگر کبھی غور کیا کہ اس کو کس نے کہا کہ تو میرا بندہ ہے؟ عبد ہونا الگ بات ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہنا الگ بات ہے، اللہ کا کسی کو اپنا بندہ کہنا الگ بات ہے۔ یہاں پر رسول بھی آ سکتا تھا، یہاں پر نبی بھی آ سکتا تھا، رسول آیا نہیں، نبی آیا نہیں، یہاں پر عبد لے کے آئے، یہاں پر عبد لے کے آئے۔ دیکھنے میں تو یہ آسان سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے، کیوں ایسا؟ کیوں عبد کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس واسطے رسول اور نبی وہ ہوتا ہے، رسول اور نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے پیغام لے کر مخلوق تک پہنچائے، اللہ سے پیغام لے کر مخلوق تک پہنچائے۔ مگر محبوب کے لیے اللہ نے رسول و نبی کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پر عبد کا لفظ استعمال کیا۔ بتانا یہ چاہا، اس واسطے بتانا چاہا کہ مخلوق سے منہ پھیر کر جو اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اس کو عبد کہا جاتا ہے، اس واسطے عبدہ کا ذکر کیا۔ محبوب رسول تو نبی سارے ہیں، عبد کا تذکرہ اس واسطے کر رہا ہوں کہ تجھے میں نے اپنے پاس بلانا ہے اور بالجسم بلانا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے محبوب تجھے خواب میں نے معراج کروائی، محبوب تجھے خیالات میں معراج کرائی۔ اور نبی کے لیے جسم کا ہونا لازم نہیں ہے، نبی کے لیے جسم کا ہونا لازم نہیں ہے، مگر عبد کے لیے جسم لازم ہے۔ رب نے عبدہ کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر بتا دیا میرا محبوب خیال میں نہیں، سوتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنے جوڑوں کے سمیت میری بارگاہ میں آیا۔ ایویں نہیں، ایویں نہیں، کوئی بات ہے۔ اس رات دے تارے دس دینے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جان آئے، غاراں وچ روغن والے نو اج کول بلایا، اج مہمان بلایا جان آئے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتا ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اگر تمہیں کوئی مقام مل جائے، یہ نہ کہنا میں بڑا بن گیا، اب بارگاہ خدا کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبوب تو پھر بھی غاروں میں جاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ان لوگوں کے واسطے، ہمارے واسطے بہاتے تھے۔ انعام رب نے یہ دیا، محبوب آج تمہیں اپنے پاس بلائیں گے، اپنے پاس بلائیں گے، ایویں نہیں۔ اچھا آگے جبرائیل امین لینے آئے، جبرائیل امین لینے آئے۔ اب محبوب آرام فرما ہے، عرض کی مولا یار آپ کا بے ادبی نہیں چاہتا، بیدار نہیں کرنا چاہتا، دستک بھی نہیں دینا چاہتا، آرام میں خلل پیدا ہوگا، آرام میں خلل پیدا ہوگا۔ مولا تو ہی بتا، یار بھی تیرا لے کر بھی تیرے پاس جانا ہے، آخر طریقہ کیا اپناؤں، طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ رب نے فرمایا جبرائیل آج پھر محبوب کے قدموں کے تلووں کو اپنے لبوں سے بوسہ دے۔ جبرائیل جبرائیل آج پھر محبوب کے قدموں کے تلووں کو اپنے لبوں سے بوسہ دے۔
تیرے لبوں کی نرمی کو میرا محبوب محسوس کرے آنکھیں خود ہی کھل جائیں گی۔ اب یہاں پر ہمارے اوپر فتوے کی ڈیر انبار لگ جاتے ہیں، یہ کیا بات تم ہاتھ چومتے ہو، شرک ہوتا ہے۔ ارے ظالم مشرک، تو پھر جبرائیل کو بھی تم ٹھہرا دو گے؟ جبرائیل کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ چمن دریت ساکوں جبریل نے سکھائی، چمن دریت ساکوں جبرائیل نے سکھائی، جبریل پیر چمے مدنی کو جاگ آئی، چمن جے کر گناہ ہے ونج فتوے لا اناتے، ایویں نہیں پیر چم دے اسی اللہ والے آدھے۔ یہ تو پھر جبرائیل کے اوپر فتویٰ لانا پڑے گا تجھے۔ اور ایک اور بات مزے والی بتاؤں، ایک اور نکتہ ہے اس میں، نہ تو نبی اور نہ ہی فرشتہ اپنی طرف سے خود کرتا ہے، جو خدا کہے نبی بھی وہی کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی زبان سے تو کچھ ادا فرماتے ہی نہیں، رب کہے گا تو ادا کریں گے۔ اسی طرح فرشتے بھی وہی کرتے ہیں، فرشتے بھی وہی کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ تو جبرائیل کو کس نے کہا محبوب کے قدموں کے تلووں کو بوسہ دے؟ میرے خدا نے کہا۔ ارے ظالم یہ تو حکم ربی ہے، یہ تو حکم ربی ہے، محبوب کے قدموں کو بوسہ دینا ہے، شرک کس واسطے؟ محبوب ہمارے اندر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، محبوب کھاؤ تاکہ یہ تجھے خود میرے جیسا نہ سمجھے، محبوب تم کھاؤ کہ تجھے یہ میرے جیسا نہ سمجھے، محبوب یہاں پر سو تاکہ یہ تجھے میرے جیسا نہ سمجھے، محبوب چل کے دکھاؤ یہ تجھے مجھ جیسا نہ سمجھے، محبوب تیری اولاد بھی پیدا ہو تاکہ یہ تجھے مجھ جیسا نہ سمجھے، محبوب ان کے سامنے سو کر دکھاؤ تاکہ یہ تجھے مجھ جیسا نہ سمجھے۔ ارے لوگوں یہاں تک بات نہیں، اب محبوب عرشوں پہ آ جاؤ تاکہ یہ لوگ تجھے خود جیسا بھی نہ سمجھے۔ بات تو کچھ اور ہے، بات تو کچھ اور ہے۔ محبوب ان کے سامنے چل کے دکھاؤ، ان کے سامنے کھانا کھا کے دکھاؤ، تیری اولاد بھی ہوگی، تو ان کے سامنے رکوع و سجود بھی کر، محبوب ان کو چل کے دکھا تاکہ یہ تجھے مجھ جیسا۔ محبوب اب بات یہ ہے کہ عوام کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ تو ہم جیسا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، سفر بہت کرتا ہے۔ محبوب اب عرشوں کا مہمان بن جاؤ، اب عرشوں پہ آ جاؤ تاکہ یہ لوگ غلوب میں تجھ جیسا اپنے آپ کو تصور نہ کر بیٹھے۔ اب عرشوں پہ آ جاؤ، اب معراج پہ آ جاؤ، دیدار کروانے آ جاؤ۔ عرشوں پہ بلا لیا، عرشوں پہ بلا لیا۔ اب بات آ گئی، قرآن میں رب نے لیلن کا ذکر کیا، کون سا؟ اچھا ایمان سے بتانا، محبوب ہمارا ہمارے پاس آئے ہم رون کے کریں گے کہ نہیں؟ جواب دینا ہے اپنے، ایسے نہیں سب نے جواب دینا، میں سمجھوں گا کہ میں بتا نہیں سمجھا نہیں سارا۔ گلیاں سجائیں گے، روشنیاں کریں گے تاکہ کہیں محبوب کو آتے ہوئے دقت محسوس ہے، کوئی مشکل محسوس ہے۔ اچھا رب کو تو اپنے محبوب کو پاس بلانا ہے، رب نے اپنے محبوب کو رب کو تو چاہیے تھا کہ 13ویں یا 14ویں یا 15ویں رات جب چاند پورے آب و تاب پہ ہو تب بلاتا، اندھیری رات میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہو رب کا محبوب اور جائے اندھیری رات میں، بات سمجھ سے بالا تر، ایسا کیوں ہے؟ ہو رب کا محبوب، دنیا کا اگر کوئی محبوب ہو، دنیا والوں کا ہو، ہم چراغاں کریں، ہم چراغاں کریں، اور رب اپنے محبوب کو اپنے پاس بلائے۔ اب اس کا ایک میں جواب شعر کی صورت میں دے دیتا ہوں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا،
عقل مند را اشارہ کافی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے بات یہ ہے, رب نے کہا میں نے محبوب کو بنایا, نور کے حصے کیے, میرے محبوب کے نور کے حصوں سے سورج بنا, چاند بنا, ستارے بنے. یہ روشنی تو محبوب کے صدقے ہیں, یہ تو محبوب کے طفیل روشن ہے. اگر رب ان کی روشنی میں لے کے جاتا, محبوب کو اپنے پاس بلاتا, تو محبوب کا درجہ نیچے ہوتا. لوگ یہ کہتے یہ تو چاند کی روشنی میں آیا, یہ تو ستاروں کی روشنی میں آیا. رب نے کہا محبوب ایسی بات نہیں, اب تو اندھیری رات میں آ, ایسی رات کی کچھ نہ نظر آئے. محبوب تو اپنے نور کے طفیل ان کو نور بانٹتا ہوا بارگاہ خدا کے اندر تشریف لے آ. یہ تو نور مصطفیٰ کا ہے جو چاند میں دکھائی دیتا ہے. یہ ہوتا کون ہے میرے مصطفیٰ کو نور دینے والا؟ یہ ہوتا کون ہے میرے مصطفیٰ کو نور عطا کرنے والا؟ یہ تو سارے کے سارے در زہرا کے اور در مصطفیٰ کے گدا ہیں. یہ نوکر ہے, پلنگ میں ہے. میں نے تجھے نور دیا, اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں تجھ سے کھیلوں, چل ادھر. بات سمجھی کہ نہیں؟ میں لگتا نہیں سمجھا. مصطفیٰ عرشوں پہ, چاند کو نور ملا تو مصطفیٰ کے طفیل. اب مصطفیٰ بچپن میں پنجابی چ کو پنگوڑے دے وچ پلنگ پہ جھولے پہ جھولا جلایا جا رہا ہے. اب کوئی کھلونا بھی تو ہونا چاہیے. یہ تو مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے سے ادھر ادھر جاتا ہے, یہ میرے مصطفیٰ کو کیا عطا کر سکتا ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کے غلام ہیں, نوکر ہیں سارے کے سارے. اچھا آگے بات یہ ہے, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ لم یزل اپنے پاس لے گیا. آقا نے فرمایا, یہاں پہ ایک نقطہ میں آپ کو دوں گا, حدیث مبارکہ ہے, آپ نماز پڑھا رہے تھے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فقط آگے دیکھتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں فقط آگے دیکھتا ہوں؟ نہ, میں آگے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح, میں پیچھے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں. یہاں تک تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. اچھا معاملہ یہ ہے, رب نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلانا ہے, عرش پہ بلا لیا, عرش پہ بلا لیا. اب عرش پہ بلایا, رب تو جہتوں سے پاک ہے. ایسا تو نہیں ہے رب آگے ہے تو پیچھے نہیں, دائیں ہے تو بائیں نہیں, بائیں ہے تو دائیں نہیں, اوپر ہے تو نیچے نہیں, نیچے ہے تو اوپر نہیں. رب تو جہتوں سے پاک ہے, رب تو جہتوں سے پاک ہے, سمتوں سے پاک ہے. رب کو سائڈوں کی ضرورت نہیں ہے, ہر جگہ پہ ہے, رب ہر جگہ پہ ہے. جب رب ہر جگہ پہ ہے, رب نے اپنے محبوب کو وہ نظر عطا فرما دی. محبوب تو جہاں پہ چاہے, چاہے تو آگے دیکھے, چاہے تو پیچھے دیکھے, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. محبوب تو نے مجھے دیکھنا ہے, میں نے تجھے نظر ہی وہ عطا کر دی ہے جو تمام جہتوں سے پاک ہے. تو مجھے تکے, ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ دیکھے اور وہاں پہ نہ دیکھے. رب نے اپنے محبوب کو جہتوں سے پاک اور بالکل نظر, ایسی نظر کے کمال. آگے میں نظر کے اوپر بھی بات بتاؤں گا, ٹائم زیادہ ہو گئے تو مجھے اشارہ کر دینا, اس واسطے کہ میں نے ساتھی صاحب کو تھوڑا سا پڑھا ہے اور استادوں کے توفیل ان کے قدموں کے صدقے. بابا جی ساتھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کچھ تجھے کہے چپ کر, اس سے پہلے چپ کر جاؤ. تو اس واسطے جب آپ کے کانوں کے اندر سبا خراشی شروع ہو جائے تو پھر آپ نے مجھے اشارہ کر دینا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا آگے, اللہ لم یزل نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا,
جب سفر میں تھے اوپر پہنچے تو رب نے پوچھا محبوب جب تم راستے میں آ رہے تھے آسمانوں پہ فرشتے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے، محبوب یہ تو بتاؤ کیا باتیں کر رہے تھے؟ محبوب یہ تو بتاؤ کہ باتیں کیا کر رہے تھے؟ عرض کی ربی اے میرے رب انت عالم، تو بہتر جاننے والا ہے، میں نہیں جانتا، مولا تو بہتر جانتا ہے، تیرے پاس اس بات کے بارے میں زیادہ علم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ اب محبوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ لا علمی کا اظہار۔ اب باتوں کو سمجھنا ہے، جاگ رہے ہیں؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اب رب نے یہ نہیں کہا فرشتے لاؤ نعرہ میری عزت بچ گئی ہے، محبوب نو پتہ نہیں میرا علم بد گیا، محبوب دا کم ہو گیا۔ رب نے انج آکھیا لوگاں نے اج دے دور چ یہ آکھیا ویکھو جی نبی تے جاندے ہی نہیں، اگر جاندے ہوندے جواب نہ دیندے۔ یہ نبی کی شان میں کمی نہیں ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، استاد کے پاس ایک شاگرد پڑھتا ہے، سال کے بعد پرچے دیے اس نے، شاگرد فیل ہو گیا، جواب نہ آیا، بے عزتی استاد کی ہے یا شاگرد کی؟ یار دسو یار، ایڈی اوکھی گل تے ہے نہیں، کس کی ہے؟ اگر بچہ جواب دے تو استاد کو پڑھتے ہیں میڈل، بچے کو جواب نہ آئے، شاگرد کو جواب نہ آئے، وہ جو درجے 17ویں سے 18واں 19واں گریڈ ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ رزلٹ اچھا نہیں آیا، تجھے انعام کیوں دوں، تیرا درجہ کیوں بڑھے؟ عقل کے اندھو یہ تو بتاؤ مصطفیٰ کے استاد کا نام کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ مصطفیٰ کے نام استاد کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ شاگرد ہو اور استاد خدا ہو، کمی علم میں رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ اگر محبوب کے اوپر عیب تلاش کرو گے تو یہ عیب محبوب پر نہیں بلکہ خدا پر آئے گا۔ کس پر آئے گا؟ یہ تو ادب تھا کہ جواب نہیں دیا، یہ کیا تھا؟ ادب۔ اب بات یہ ہے سمجھنا ہے، کسی بھی بندے کے جاہل ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، 3 وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ عقل سے کمزور ہے، دوسرا اس کے پاس حافظہ ہی نہیں ہے، یا یہ کہہ لے کہ جس کتاب سے اس نے پڑھا وہ کتاب ہی ناقص ہے، اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں، تیسرا یہ ہو، چوتھا یہ سمجھ لیں کہ اس بندے کو پڑھانے والا کامل بات تو سمجھے نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ میں پانی پی سکتا ہوں؟ بسم اللہ۔ وہاں پر یا تو پڑھانے والا ناقص ہے، اسے پڑھایا نہیں گیا، اس واسطے وہ طالب علم جاہل رہ گیا، جاہل کا جاہل رہا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ شاگرد پڑھنے والا بار بار بات کر رہا ہوں، شاگرد پڑھنے والا آمینہ کا لال شب اسراء کا دولہا، جس کا استاد خدا زہرا کا بابا حسنین کا نانا ہو، اور جس کے لیے وہ اپنی ذات کے لیے کہے انا مدینۃ العلم، میں تو علم کا شہر ہوں۔ شاگرد ایسا ہو، اور اتنی نہیں بات اتنی نہیں ہے، علماء نے فرمایا، بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اگر علم کے 1000 حصے کیے جائیں، کتنے؟ 999 ایک، اور فقط 1-2 علم کا حصہ ہے، یہ سارے کے سارے نبیوں اور پوری مخلوق کو ہے، سارے کے سارا علم مصطفیٰ کو ہے۔ اور دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بارگاہ مصطفی کے اندر آئے، آ کے عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، مجھے کوئی بات یاد رہتی نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں۔ کہا ابو ہریرہ بات اصل یہ ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں کہ تو باتوں کو بھولتا ہے، ایسا کر کوئی کپڑا لے کے آ، کپڑے کو نیچے بچھا، نیچے بچھایا گیا۔ اب میں ایسا تو کر نہیں سکتا، نیچے بچھایا۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کے اندر اس طرح دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور 2 مرتبہ ایسے کیا، پھر ہاتھ کو اٹھایا، پھر ایسے کیا۔ کہا ابو ہریرہ اس کو بند کر اور سینے سے لگا، سر پہ رکھ اور چلا جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہوا میں ہاتھ بھرے اور میرے کپڑے کے اندر ڈالے، میں نے بند کر کے سینے سے لگائے، اس کے بعد مصطفیٰ نے جو بھی بات کہی ابو ہریرہ کے دل و دماغ کے اندر اس طرح سما گئی جس طرح پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دی جائے، مٹ نہیں سکتی۔ ابو ہریرہ کے دل و دماغ سے تب سے کوئی بات بولی۔ میرے ایک بات بتاؤ، جس کے پاس خود کچھ ہونا وہ کسی کچھ دے سکتا ہے؟ محمد علی اس طرح کے جو بندے ہیں وہ مختار نہیں ہو سکتے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ تو ابو ہریرہ، اچھا 3.5 سال کا عرصہ ہے بس حضرت ابو ہریرہ کا، سب سے زیادہ حدیثیں مروی حضرت ابو ہریرہ سے۔ کس کے طفیل؟ مصطفیٰ کے طفیل۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر جو بات کی، فرمایا مال کے کونین ہیں، مال کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ سامنے آمینہ کے لال کے پاس ہلکا سے ایک امامہ ہے، ہلکے ہلکے کپڑے ہیں، عام سے کپڑے ہیں۔ اللہ حضرت نے کہا ان کو عام نہ جاننا، عام نہ جاننا، مال کے کونین ہیں، مال کے کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اچھا سمجھنے والی بات یہ ہے، آسمان سے کوئی چیز بھی نہیں نیچے آئی، ہوا ہی بھری آئی۔ بندے کے دماغ میں ہوا چلی جائے بندہ پاگل ہو جاتا ہے کہ عقل والا؟ ہمیں دماغ کی ہوا پری گئی یار، تیرے بھوک پری ہے، گیس ہو گئی ہے، گیس ہوا ہی ہوتی ہے نا۔ ابو ہریرہ کو ہوا عطا کی، کہا بات یہ نہیں، مصطفیٰ کو میں نے علم کے خزانے عطا کر دیے، محبوب جہاں سے چاہو، جتنا چاہو، جیسا چاہو، جب چاہو ہواؤں سے خزانہ لو، چاہے علم کا لو، دولت کا لو، شہرت کا لو، جو جس کو عطا کرنا چاہو محبوب تم وہ عطا کر سکتے ہو۔ ابو ہریرہ نے ہوا سے ہاتھ بھرے اور مصطفیٰ نے ہاتھ ہوا میں بھرے، ایسے رکھا، سینے سے لگایا۔ ابو ہریرہ کو کوئی بات بولی؟ اچھا پڑھنے والا ایسا ہے، اب جس کو پڑھا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن پاک، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اٹھائی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اٹھائی۔ کتاب بھی عام، استاد علیم، سب سے زیادہ علم والا، دنیا کو بنانے والا، دنیا کو علم عطا کرنے والا، استاد بھی سب سے اعلیٰ، شاگرد بھی سب سے اعلیٰ، پڑھنے والا علم بھی سب سے اعلیٰ، لا ریب فی، شک کی گنجائش بھی نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔ اب بتاؤ اس کے اندر جھوٹ بھی نہیں، پڑھنے والا بھی کمال، پڑھانے والا بھی کمال۔ مصطفیٰ نے تو یہ کہا مولا تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تجھے سب سے زیادہ علم ہے۔ کہا اچھا بات یہ ہے تو پھر حبیب تھوڑا قریب تو آ، کعبہ حسین تھوڑا قریب تو آ۔ قریب بلایا، بلا کر آمینہ کے لال کے کندھوں کے درمیان اپنے دستے مبارک جس طرح اس کی شان کے لائق مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ کے کندھوں کے درمیان میں رکھا۔ آقا نے فرمایا، اللہ نے جب اپنا ہاتھ رکھا فعلمت، میں جان گیا ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا میں اور آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو مصطفیٰ کے علم سے باہر ہو، مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا تھا۔
یہ تو فقط ایک پہلو تھا وہ نور، تھا وہ نور، اب دیت میں آیا، تھوڑا سا پہلو بدل گیا، پہچان ہٹی، مصطفیٰ کو خدا نے پاس بلایا، بلا کر ہاتھ رکھ کے بتایا حبیب تو کون ہے، حبیب تو کون ہے، بولا تو نہیں، یاد دہانی کرا دی، دوبارہ سارا کچھ ازبر ہو گیا، یاد ہو گیا، بولا کچھ بھی نہیں۔ اچھا اگلی بات، میں ٹائم زیادہ اگر ہو جائے تو مجھے میں بتا دینا، میں جی ٹھیک ہو گیا، ابھی ہے ٹائم، میں تھوڑی سی آپ کی تھوڑا سا سر اور کھا سکتا ہوں۔ عجیب بات ہے، براق کو کیوں بلایا؟ جانا مصطفیٰ نہیں ہے، براق کا آنا لازم ہے۔ آمینہ کے لال ویسے بھی تو جا سکتے تھے، سفر کر سکتے تھے، براق کا آنا کیوں؟ براق کا آنا کیوں؟ بات اصل میں کچھ اور ہے، بات اس میں کچھ اور ہے۔ کیا بات ہے؟ مصطفیٰ کی الگ بات ہے، دوسرے انبیاء کی الگ بات ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جائیں تو پیدل، سارے انبیاء اپنی قبروں سے باہر آئیں تو پیدل سفر کر کے مسجد اقصیٰ پہ جائیں، مگر یہاں پر امتیاز کرنا لازم ہے، امتیاز کرنا۔ سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ایک ولی آصف بن برخیا تخت بلقیس کو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آئے، اور مصطفیٰ نبی نہیں، امام الانبیاء، ایک نبی کے ولی کی طاقت کا یہ عالم اور امام الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ براق پہ بیٹھ کے گئے تاکہ دوسروں میں امتیاز ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کس پہ، یہ تو پیدل یہ بھی پیدل کا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا۔ اچھا جب براق پہ بیٹھنے لگے نا تو براق خود کا اچھلنا کودنا شروع کر دیا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ادب کے اندر کھڑا رہتا، ٹپنا کیوں پہ ہے؟ وہی وجہ کی تھی نا، سبب یہ تھا مصطفیٰ احد پہ جائیں، احد جنبش میں آتا ہے، مصطفیٰ احد پہ جائیں، احد جنبش پہ آتا ہے، آمینہ کا لال قدم کی ایڑی مارے، کہا رک جا، احد تو ناز کرتا ہے، کہا براق خود کا نہیں، وہ تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہا تھا، امام الانبیاء آج مجھ پر سوار ہے، وہ تو جھوم رہا تھا، اچھل کود نہیں کر رہا تھا، تو وہ تو مصطفیٰ کی مستی کے اندر، عشق مصطفیٰ کے اندر مستی میں تھا۔ آج میرے اوپر امام الانبیاء سوار ہو رہے ہیں، اس سے بڑھ کر قسمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اچھا اگلی بات، براق کے اوپر بیٹھے، براق کے اوپر بیٹھ کے جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام گئے، اچھا بات بڑی عجیب ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہماری نظر میں اور مصطفیٰ کی نظر میں فرق تو ہونا چاہیے نا، کیسی فرق نکالیں گے؟ براق کے اوپر بیٹھے، رفتار کا عالم یہ ہے کہ جہاں پر نگاہ وہاں پر قدم۔ اچھا ایمان سے بتانا ہے، آپ 1 to 5 کے اوپر بیٹھے ہوں اور ریس 120 ہو، ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے؟ یار جواب دو کہ تمہیں پتہ چل رہا ہے؟ ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اوپر کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ، چکا کھول کے پرا گیا ہے، ہڈیاں ٹوٹ بھی گئی، پھر پتہ اکے نہیں لگتا کیونکہ بندہ بالکل ہی گیا ہوں جی، بندے کو پتہ چلتا نہیں ہے، بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، لا علم ہوتا ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی
بائک کے بارے میں ہے، اور جو براق جو بنا بھی بجلی برق بجلی کی رفتار اور اس پر مصطفیٰ سوار، بجلی کی رفتار اوپر مصطفیٰ سوار، اور جانے کے لیے اقصیٰ کے لیے تیار، وہاں پر بیٹھنے وہاں پر جانا ہے۔ اور جب جا رہے ہیں تو کیا دیکھا؟ کہا مررت بقبر موسیٰ، بات کو سمجھنا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ اچھا، تاریخ گواہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام مکے اور مدینے اور ایک جو تھوڑی سی عمر میں سفر کیا، اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زندگی میں کوئی طویل سفر نہیں کیا۔ طویل سفر، اب دو باتیں اس میں آئی ہیں، ایک مصطفیٰ علیہ السلام کا علم غیب، اور دوسرا مصطفیٰ علیہ السلام کی بصارت کا عالم کیا ہے۔ کیسے سمجھنا ہے؟ کہا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، قبر مٹی کی تھی یا اوپر تختی لگی تھی؟ قبر مٹی کی تھی یا اوپر تختی لگی تھی؟ میرے مصطفیٰ کو کس نے بتایا کہ یہ قبر موسیٰ کی ہے؟ نام بھی نہیں، کہہ رہے ہیں، فرمایا مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، بتایا بھی کسی نے۔ کیسے ہوا؟ یہ مصطفیٰ کا علم غیب ہے، مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، منو مٹی کے نیچے کھڑا کون ہے، اور یہ بتایا کہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرا مصطفیٰ تو قبروں کے اندر نبیوں کی حالتوں کو بھی جانتا ہے، کون کس حالت میں ہے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ براق کے اوپر سوار اتنی تیز، لال کی آنکھوں کا کمال یہ ہے کہ قبر کے اندر ہو کیا رہا ہے کون ہے، علم یہ بتاتا ہے کہ ہے کون، نظر یہ بتاتی ہے کر کیا رہے ہیں۔ میرا مصطفیٰ سبھی جانتا ہے۔ اچھا، بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، وہاں پر نماز ادا کرنی ہے مسجد اقصیٰ میں۔ میں نے چند ایک نقطے بیان کیے ہیں، یہ تو چراغ کو مطلب کیا کہتے ہیں، سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے، سبق سنا ہے نا لائق طالب علم، بس اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ میرے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ میں استادوں کے ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ پہلے تو یہ بات تھی جب استادوں نے مجھے فرمایا میں ڈر گیا، حقیقت یہ ہے میں ڈر گیا۔ کیوں؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں اصل کی طرف آتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وہاں پر فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں محلے کی جو مسجد ہے، یہاں پر اگر کوئی بندہ باہر سے بڑا آ جائے شیوخ میں سے، فقہا کہتے ہیں کہ جو محلے کا امام ہے نماز اسی کو پڑھانی چاہیے، نماز اسی کو پڑھانی چاہیے۔ کیوں؟ محلے والے یہ نہ کہہ دیں ایک کڑا علم والا ہے، بڑا تھوڑا جا چٹی داڑھی والا بندہ ویلا تے روم دو ہی پیچھے ہو جاتا ہے، سجن تو نماز پڑھا، مطلب ساڈا امام علم والا نہیں ہے، انہوں کوئی پتہ نہیں، ادھا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، جب بھی کوئی ہے بڑا، بڑے کو چاہیے کہ پیچھے کھڑا ہو، محلے کا امام نماز پڑھائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے شیخ الحدیث کی جب اس بندے کے پیچھے نماز ہو رہی ہے تو کوئی وکھرے نہیں عرش اتریا، کوئی وکرا نہیں عرش اتریا، پیر کی ہو رہی ہے تو الگ نہیں یہاں پہ آیا، تیرا کوئی زیادہ مقام نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، رب نے انبیاء سے نماز پڑھوانی تھی، پیچھے پڑھنی تھی انہوں نے، رب چاہتا ثواب تو کعبہ میں زیادہ ہے نماز پڑھنے کا، بیت اللہ کے قریب حرم شریف میں، رب نے اقصیٰ میں کیوں پڑھوائی؟ عقل میں نہیں آ رہی بات، سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ثواب مسجد حرام میں زیادہ، ادا اقصیٰ میں کروائی جا رہی ہے،
समझ से वाला दर बात, क्या सबब है, क्यों ऐसा है, सवाब इधर ज्यादा अदा उधर हो रही है, सबब क्या है, और अंबिया को मुशक्कत क्यों दे रहा है, कब्रों से उठ के आ रही है, इबादत के अंदर मुब्तला है, नबी है अल्लाह के, वहां पे रहने देता, कब्रों से उठ के क्यों आ रही है। रब ने कहा बात कुछ और है, गल विच हो रे, गल विच, बाबा जी फरमाया करते थे ना, गल विच, मसला इसमें कुछ और है। कहा मामला ये है इसमें, बात असल इसमें ये है कि ये कोई ये ना कहे कि महबूब के इक्तदा में हरम में नमाज पढ़ी। कहा फरिश्तों बात और है, नबियों बात और है, यहां पर इज्जत महबूब की दिखानी मकसूद है। मसल्ला भी तुम्हारा, मस्जिद भी तुम्हारी, मगर इमाम मेरा महबूब होगा। मैं बताऊंगा मसल्ला तुम्हारा, तुम सारे मुक्तदी, अब तुम मेरे नबी महबूब के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करोगे। जहां पे भी चाहे मेरा महबूब नमाज अदा करे, तुम रोकने वाले नहीं हो सकते। और अंबिया ने भी ये कहा, अगर नमाज पढ़ाने वाला आमिना का लाल हो तो हमें कब्रों से बाहर आने में दिक्कत नहीं है। उस्ताद मोहतरम हकायत सुनते हैं मेरे से, मैं अब टाइम चूंकि मेरा पूरा हो गया है, अगर आप कहें तो हकायत, वरना खत्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिना के लाल अर्शों पे गए, सारे जानते हैं, वहां पर तोहफा एक लेके आए। अब थोड़ी सी तकलीफ दे बातें हैं, चेहरों के ऊपर रौनक मैंने देख ली है आपकी, अब थोड़ा सा आपको ना इबादत के लिए मैं एक दो बातें करूंगा, बस खत्म। अर्शों से नवाज़ें लेके आए, सारे जानते हैं, 50 थी 5 रह गई, किस्सा मुख्तसर। अब इसके हवाले से मैंने आपको बात बतानी है। मसनवी शरीफ के अंदर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने एक हकायत नकल की है। कहा जी कज़वीन वादी थी एक, वहां के लोगों का एक रवाज था, रीत थी, वो टैटू बड़े बनाया करते थे, ये जो छापे लगवाते हैं ना टैटू, बड़े बनाया करते थे। वहां का एक पहलवान था, बहुत फर्मा जिस्म, ताकत वाला बंदा, हट्टा कट्टा। वहां पर एक टैटू बनाने वाली दुकान के अंदर गया, जाके कहने लगा मेरी पुश्त पर, कमर के ऊपर, क्या कमर पर एक खतरनाक दरिंदगी वाला एक शेर बना दे। क्यों? जब मैं कमीज उतार के वहां पर जाऊं तो लोग लड़ने से पहले मेरी पुश्त के ऊपर बना हुआ दरिंदा शेर को देखे, आधा तो रोब से ही मर जाए, बाकी मैं खुद ही जेर कर लूंगा। कहा अच्छा मैं बना देता हूं, उल्टा लेट गया। बनाने वाले ने सुई को पकड़ा, बनाने वाले ने सुई को पकड़ा, जब उसको लगाया चुभन महसूस हुई, चीखा, काला हुए, वो क्या बना रहा है जालिम, क्या बना रहा है? कहने लगा मैं शेर का पूछ बना रहा हूं, उसकी पूछ, दुम बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? दुम। कहे तूने मुझे सुई चुबो दी, इतनी तकलीफ, और छोड़ दे, मुझे पूछ नहीं चाहिए, बगैर पूछ के शेर बना दे। क्या कहने लगा? शेर पूछ लूं बगैर, कुछ ऐसा। कहा जी बगैर पूछ के शेर बना दे। कहा अच्छा तू कहता है मैंने तो पैसे लेने हैं, खर्चा मेरा कम, मेहनत भी कम होगी, चल मैं बगैर पूछ के बना देता हूं। फिर उसने सुई जब लगाई ना, फिर चिखाओ जालिम, क्या कर दिया, क्या बना रहा है? कब शेर के कान बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? कान। कहा कान भी छड़ दे यार, बगैर कन्ना कुतरियां वाले शेर बना दे। कहा ठीक है भाई तेरी मर्जी, तू बनाना, मैनू की। फिर लेटा, फिर उसने सुई लगाई, फिर और ज्यादा चीखा जब, तो कहने लगा क्या बना रहा है? कहने लगा मैं पेट बना रहा हूं शेर का। कहने लगा ओए पेट की जरूरत ही नहीं, बगैर पेट के शेर बना दे। अच्छा जब उसने बात ये कही ना, कहने लगा शेर की बस शक्ल बना,
پیٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب اس نے کہا نا اگلا پھر راجپوتانہ بال ہوئے گا. کہا اچھا ظالم آدمی. اس نے سوئی کو پرے رکھا, اوزاروں کو پرے رکھا, اس جس ٹیبل کے اوپر اس کو لٹایا تھا ٹھوکر لگائی, دکان سے باہر پھینکا. کہا دڑا جا. کہا کیوں, وجہ کیا ہے؟ بات سمجھنے والی ہے لوگوں, بات اس میں کچھ اور ہے. کہا ظالم, بغیر پوچھ, بغیر کانوں کے, بغیر دم کے, بغیر پیٹ کے تو مجھ سے شیر بنا رہا ہے. ایسا شیر جو خود خدا نے نہیں بنایا, میں مخلوق ہو کے ایسا شیر کیسے بنا سکتا ہوں؟ جیسا شیر خود خدا نے نہیں بنایا, میں مخلوق ہو کے کیسا بنا رکھتا ہوں؟ خالق کی تخلیق کے اندر یہ بات نہیں ہے, مخلوق یہ کیسے بنائی؟ اب بات یہ ہے, اس میں سمجھنے والی اور ہے, سبق اس میں اور ہے. سبق کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان, ہمارا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہمارا کیا ہے؟ دعویٰ. منطق کا معاملہ ہے, دعوے کے اوپر دلیل لازم ہے, دعوے کے اوپر دلیل لازم ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر دعوے میں آپ جھوٹے ہیں, دعوے میں آپ جھوٹے ہیں. استاد جی نہیں, اللہم صلی علی, یہ ساڈا معاملہ باجو کر لیں گے, تسی ادھر ویکھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. دعویٰ ہمارا ہم مسلمان, دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ اسلام کے ارکان ہیں. میں سننتے نہیں دیا یار, اسلام کے ارکان ہیں. اب بغیر پوچھ کے شیر نہیں, بغیر پیٹ کے شیر نہیں, بغیر کانوں کے شیر اکمل شیر نہیں. شیر کی شکل تو ہوگی مگر شیر نہیں. اچھا ایمان سے بتاؤ, ارکان میں تم سلامت نہیں تو پھر مسلمان کیسے؟ ارکان تم اسلام کے پورے نہ کرو اور کہو میں اسلام کا ٹھیکیدار, حاجی میں, مسلمان سب سے بڑا میں, ارکان تو پورے نہیں کرتا. کا جس طرح تو ارکانوں کے بغیر جس قدر تو ادنا اور تھوڑا ناقص در ناقص مسلمان ہے, اسی طرح جس طرح بغیر پوچھ پیٹ اور کان کے شیر ہے, جس طرح وہ اکمل نہیں اس طرح تو بھی مسلمان بھی اکمل. مگر قرآن کہتا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اور اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کی بات یہ ہے کہ معراج کی رات جو آمنہ کے لال لے کے آئے, ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, ہمارے اوپر فرض ہے. جب بھی تم اسلام کے ارکان سے ہٹنا تو غور کر لینا, کہیں بغیر پوچھ کے شیر تو نہیں, بغیر پیٹ کے شیر تو نہیں, بغیر کانوں کے شیر تو نہیں. زکوٰۃ, نماز, روزہ, حج یہ تم ادا کرتے ہو کہ نہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم کامل مسلمان بھی نہیں. کامل بننے کے لیے ان باتوں کا ہونا ضروری ہے. جس طرح شیر کے لیے پیٹ, پوچھ اور کان کا ہونا ضروری ہے, اسی طرح اسلام کے لیے بھی انہی باتوں کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالی ہمیں جو میں نے بیان کیا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ کو میرے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.